نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الذین، وہ لوگ، یہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21۔ وہ لوگ جو آتیناہم، بھی ہم نے ان کو، الکتابہ، کتاب۔ یہاں الکتاب سے مراد ہے ہر آسمانی کتاب، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن پاک ہے، جو بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ سب اس سے مراد ہیں۔ یہ اسم جنس ہے، کوئی بھی آسمانی کتاب اس سے مراد ہے۔ آتیناہم الکتابہ، دی ہم نے ان کو کتاب، یتلونہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی۔ تلا یتلو تلون اور تلا یتلو تلاوتن، دو اس کے آتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ تلا یتلو تلاوتن کا مطلب ہوتا ہے تلاوت کرنا، اور تلا یتلو تلون کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنا، فالو کرنا۔ قرآن کی تلاوت جو کی جاتی ہے وہ الفاظ کو، ٹیکسٹ کو فالو کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ انگلی رکھ کے ایک ایک لفظ کو پڑھتے ہیں، یہ تلاوت ہوتی ہے، یعنی ہم الفاظ کو کے پیچھے جاتے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے قرات، قرات ہوتا ہے پڑھنا، کوئی بھی کتاب جب پڑھی جاتی ہے نا وہ قرات ہوتی ہے، تو قرآن کے لیے لفظ تلاوت آتا ہے۔ اور وہ جو ہے پیچھا کرنا، اس کے لیے صورت ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، اس کے دن چڑھے کی، اور والقمر اذا تلاها، اور چاند کی جب وہ پیچھے آئے، اس کے پیچھے آئے، جب سورج ڈوبتا ہے تو اس کے بعد چاند آتا ہے اس کے پیچھے۔ اذا تلاہا، وہ تلا اسی روٹ سے ہے، پیچھے آنا۔ ٹیکسٹ کو فالو کرنا بھی اس سے مراد ہے اور تلاوت کرنا بھی اس سے مراد ہے، یہاں دونوں مفہوم اس کے ہیں۔ یتلونہ، اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ کس طرح اس کی تلاوت کرتے ہیں؟ حق کا، جیسا کہ حق ہے، تلاوتی ہی، اس کی تلاوت کا۔ قرآن کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اولئک، وہی لوگ، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں۔ آمن یؤمنو، آمن وہ ایمان لایا، یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے، اسی سے یہ جمع ہے اونا ساؤنڈ کے ساتھ، وہ ایمان لاتے ہیں، یا وہ کے لیے، اونا ساؤنڈ جمع کے لیے، تو باقی کیا بچ گیا؟ حمزہ میم نون، یہ اس کا روٹ ہے۔ وہ ایمان لاتے ہیں بھی، اس پر یا ساتھ اس کے، ومن، اور جو کوئی، یکفر بھی، انکار کرتا ہے اس کا، کفر کرتا ہے ساتھ اس کے، یا انکار کرتا ہے اس کا، یا نہیں مانتا اس کو، فَأُولَئِکَ، تو وہی لوگ، ہم الخاسرون، وہی ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ خاسر کون ہوتا ہے؟ لوزر، جو خسارہ پانے والا ہے۔ خاص سین را اس کا روٹ ہے، نقصان اٹھانے والے، اونا ساؤنڈ جمع کے لیے، ہم وہی ہیں، الخاسرون نقصان اٹھانے والے، خسارہ پانے والے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ بھی وہ خسر جو ہے وہ اسی روٹ سے ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ الذین، وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، جنہیں دی ہم نے کتاب،
یتلونہ وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی، حق تلاوت ہی جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یؤمنون بہ جو اس پہ ایمان لانے والے ہیں. یعنی ایمان صرف خالی خولی نہیں ہوتا، منہ سے کہہ دینا، زبان سے کہہ دینا کہ ہم ایمان لے آئے، ہم نے مان لیا. جیسا کہ علامہ اقبال بھی کہتے ہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو ایمان لانا جو ہے، ماننا جو ہوتا ہے، قرآن پہ ایمان لانا، کتاب پہ ایمان لانا، وہ تب ہوگا جب یتلونہ حق تلاوت ہی اس کی تلاوت ایسے کریں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. کتاب کی تلاوت کا حق کیا ہوتا ہے؟ قرآن کے ہم پہ کیا حقوق ہیں؟ پہلا حق تو یہ ہے کہ اس کو اس طرح سے پڑھا جائے، صحیح ادائیگی اس کی جائے، تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، حروف کو وہاں سے نکالا جائے جہاں سے نکالنے کا حق ہے. صحیح تجوید و مخارج کے ساتھ پڑھنا، یہ تلاوت کا حق ہے، یہ زبان کا حق ہے کہ زبان اس کو صحیح طریقے سے ادا کرے. دوسرا ہوتا ہے اس کو سمجھ کے پڑھنا، کہ انسان اس کو اس طرح سے اس کی تلاوت کرے کہ ٹیکسٹ کے پیچھے پیچھے جانا جو ہے نا، تلا یتلو تلون، وہ اسی سے ہے کہ مفہوم کو ذہن میں رکھے اور سمجھ کے پڑھے، اسے پتا ہو کہ کیا پڑھ رہا ہے انسان. یہ دوسرا حق ہے اس کا. پہلا کیا تھا؟ صحیح ادائیگی. دوسرا کیا ہے؟ اس کو سمجھ کے پڑھنا، کیونکہ یہ عربی ہماری زبان نہیں ہے، ہماری زبان میں یہ نہیں ہے کتاب، لیکن ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو جانیں، اتنا جانیں کہ قرآن جب ہم تلاوت کر رہے ہوں تو ہمیں سمجھ آ رہی ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. تیسرا ہے، اب آپ نے صحیح ادائیگی بھی کر لی، آپ نے سمجھ بھی لیا، اور تیسرا ہے کہ عمل کرے اس پہ، عملی طور پر ذہن اس پہ عمل کرنے کے لیے ہر وقت تیار. اب ان تینوں یہ جو حقوق ہیں، پہلے میں کیا چیز انوالو ہے؟ انسان کی زبان، صحیح ادائیگی وہ کرے. دوسرا جو ہے وہ اس کا ذہن، کہ وہ سمجھ رہا ہو کہ میں کیا تلاوت کر رہا ہوں. اور تیسرا میں اس کا دل انوالو ہو، وہ عمل کے لیے آمادہ ہو. دل ہر وقت جو چیز قرآن میں دیکھ لی، پڑھ لی، سمجھ لی، اب عمل کے لیے تیار. جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا اس سے فوراً رک جائے، جو کام کرنے کا حکم دیا وہ فوراً اس پہ عمل کر لے. یہ تیسرا حق ہے. اور پھر چوتھا حق کیا ہے؟ کہ جو کچھ تلاوت کیا، جو کچھ سمجھا، جس پہ عمل بھی کیا، اب دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرے. جیسے سورہ عصر میں بھی ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. پہلے وہ خود مانتے ہیں، پھر خود اس پہ عمل کرتے ہیں، پھر دوسروں کو اس کی تلقین کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس کتاب کے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، جو بہت ہمارے پاس اللہ کا بہت بڑا ایک انعام ہے، ہم اس کا حق ادا کریں. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اس پہ ایمان لانے. ان کتاب کو ماننا صرف زبان سے نہیں ہے، اس کو ماننے کے لیے یہ سارے حقوق ادا کرنے. وَمَن یکفر بہ، اور جو کوئی اس کا انکار کرے، یہ نہ کرے، یہ حقوق بھی ادا نہ کرے قرآن کے، فَأُولَئِکَ، تو یہی وہ لوگ ہیں، ہم الخاسرون، جو نقصان اٹھانے والے، یہ جو خاسر ہیں، جو لوزر ہیں، جو نقصان اٹھانے والے ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم. اب یہاں سے جو رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے،
اس میں وہی آیات بعین ہی آ رہی ہیں جو اس سے پہلے ہم نے سورہ بقرہ کے 6 رکوع میں پڑھ چکے ہیں، اس لیے ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے ان کی، کیونکہ یہ ہم ایز اٹ از پڑھ چکے ہیں، معمولی سے فرق کے ساتھ، وہ فرق بھی میں آپ کو بتا دوں گی۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کے بچوں۔ اسرائیل میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اسرا کہا جاتا ہے بندے کو، ایل اللہ کے لیے ہے، تو اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ تو یہاں پہ خطاب ہے بنی اسرائیل سے، اے بنی اسرائیل اذکرو، یاد کرو، نعمتی جلتی، میری نعمتیں وہ جو، اللتی وہ جو، انعمتو میں نے انعام کی، علیکم اوپر تمہارے یا تم پر، وانی اور بے شک میں نے، فضلتکم فضیلت دی میں نے تم کو، فضل یفضل تفضیل کا مطلب ہوتا ہے فوقیت دینا، فضیلت دینا، بے شک میں نے، تاپشتو میں نے، فضلتو فضیلت دی میں نے، کم تم کو، بے شک میں نے تم کو فضیلت دی، علی العالمین اوپر جہان والوں کے، اوپر تمام جہانوں کے، بے شک میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی، ان نعمتوں کو یاد کرو۔ یہ آیت بالکل اسی طرح سے سورہ بقرہ کے 6 رکوع میں گزر چکی ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتیں وہ جو انعام کی میں نے اوپر تمہارے، وانی اور بے شک میں نے، فضلتکم فضیلت دی تم کو، علی العالمین تمام جہان والوں پر، واتقوا اور ڈرو اور بچو، یومن اس دن سے، لا تجزی کہ نہ کام آئے گی، جزا یجزی سے بدلہ دینا، کام آنا، نفسن کوئی جان، ان نفسن کسی جان کے، کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، کوئی ذی روح کسی دوسرے کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ، یقبل قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، کس سے، اس جان سے، اس نفس سے، ہا کی ضمیر نفس کے لیے ہے کیونکہ نفس مونس ہے اس لیے ہو کی بجائے ہا آیا، عدل کوئی بدلہ، ولا تنفعها اور نہ فائدہ دے گی اس کو، ہا اس کو یعنی اس نفس کو، شفاعتن کوئی سفارش، کوئی شفاعت بھی اسے کوئی فائدہ نہ دے گی، ولا اور نہ، ہم وہ، ینصرون مدد کیے جائیں گے، نصر ینصر سے پیسیو وائس ہے، اونا ساؤنڈ جمع کے لیے، یا وہ کے لیے، باقی کیا بچا، نون سواد را مدد، اور یا کے اوپر پیش کیا بتا رہی ہے کہ یہ پیسیو وائس ہے، مجہول ہے، مدد کیے جائیں گے، ولا ہم ینصرون اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا اور ڈرو اس دن سے کہ نہ کام آئے گی کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی، ولا یقبل اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی بدلہ، ولا تنفعها اور نہ نفع دے گی اس کو، شفاعت کوئی شفاعت، وہاں جو آئی تھی اس میں صرف شفاعت پہلے تھا، بدلہ بعد میں تھا، عدل بعد میں تھا، اور یہاں عدل پہلے آ گیا، شفاعت بعد میں آ گیا، باقی یہ بالکل اسی طرح سے آئے تھے، اور نہ فائدہ دے گی اس کو کوئی شفاعت، ولا ہم ینصرون اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ وہاں بھی بنی اسرائیل سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں یاد کروائیں ان کو،
کہ اے بنی اسرائیل میں نے تم پہ یہ نعمتیں نازل کی تھی اور انہیں ڈرایا گیا قیامت کے دن سے. اور یہاں بیچ میں جو جتنے رکوع گزرے ہیں تقریباً 10 رکوع گزرے ہیں ان سب میں بنی اسرائیل سے ہی خطاب. ایک طرح سے ان پہ فرد جرم عائد کی گئی ہے. ان کو ایک ایک نعمت یاد کرا کے بتایا گیا ہے کہ تم پہ اللہ نے کیا کیا انعامات کیے, کیا کیا نعمتیں تمہیں دیں, تمہیں امامت کے منصب پہ فائز کیا, تمہیں ایک ایسے تمہارے اندر انبیاء بھیجے. اب تمہارا کام کیا یہ تھا کہ تم اللہ کے احکامات پہ خود بھی عمل کرو اور لوگوں کو بھی اس طرف لے کے آؤ, لیکن تم اس میں نااہل ثابت ہو چکے ہو. تم نے اپنا جو منصب تھا اس کو تم پروو نہیں کر سکے ہو, لہٰذا اب یہ امامت کا منصب تم سے واپس لیا جانے والا ہے. اب یہاں سے لے کے یہ جو رکوع آج ہم نے سٹارٹ کیا ہے, یہاں سے لے کر 4 رکوع جو اگلے ہیں ان میں ہم دیکھیں گے کہ تحویل قبلہ کی ایک طرح سے تمہید باندھی گئی ہے, کیونکہ دوسرے پارے میں شروع میں ہی تحویل قبلہ ہو جاتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو آپ 16 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے, اور اس کے بعد پھر وہ آیات نازل ہوئی تھی جو ابھی دوسرے پارے میں آئیں گی, جس میں قبلہ تبدیل کر کے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا تھا. اور ایک طرح سے وہ ایک کس چیز کی طرف اشارہ تھا کہ اب امامت جو ہے امت محمدیہ کی طرف منتقل ہو رہی ہے. ویسے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں دونوں, حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اور حضرت اسحاق علیہ السلام بھی, لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بے شمار انبیاء آئے جو بنی اسرائیل کہلائے, لیکن حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے صرف یہاں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں مبعوث ہوئے ہیں. اب تحویل قبلہ جب ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو ہے وہ امامت کی حقدار ٹھہرائی جا رہی. اور جب ابتلا اور جب آزمایا. اذ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اذ کا معنی ہوتا ہے جب ماضی کا کوئی واقعہ یا یاد دلانا ہو, ماضی کی کوئی بات بتانے کے لیے کہا جاتا ہے. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اس کا مطلب ہے اذکرو, یاد کرو, وہ بات یاد کرو. اذکرو کی بجائے اذ آ جاتا ہے. اور جب یعنی کہ جب ایسا ہوا, یاد کرو وہ بات. وَإِذْ ابْتَلَىٰ اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو. کیسے پتا چلا کو ہے؟ اگر کوئی ترجمہ اس کا یوں کر لے کہ آزمایا ابراہیم علیہ السلام نے, تو کس چیز سے ہم پہچانیں گے کہ یہاں پہ نے نہیں کہنا, کو کہنا ہے؟ زبر سے. ابراہیم کے اوپر جو زبر ہے وہ بتا رہی ہے کہ ابراہیم یہاں پہ مفعول ہے, فاعل نہیں. اور اگر ہم ابراہیم کے اوپر پیش لگا دیں تو یہ فاعل بن جائے گا. پھر ترجمہ یوں بنے گا, اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام نے. تو اس لیے تلاوت کرتے ہوئے بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان زبر زیر پیش میں کوئی غلطی نہ کرے. اور اسی لیے یہ ترجمہ کی کلاس ہم نے سٹارٹ کی ہے کہ ہمیں اتنا ترجمہ آ جائے کہ ہمیں یہ پتا چل جائے کہ اگر ہم نے زیر کی جگہ پہ پیش پڑھ لی یا پیش کی جگہ پہ زیر پڑھ لی تو اس سے معنی میں کیا تبدیلی ہو سکتی. اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو رب اس کے رب نے, رب کے اوپر پیش بتا رہی ہے کہ رب کا لفظ یہاں پہ فاعل ہے. یہ آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے, جب کہیں فاعل مفعول کی بات ہو تو آپ اس سے پہچان لیا کریں کہ فاعل کے اوپر پیش ہوگی اور مفعول کے اوپر زبر ہوگی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے, بِكَلِمَاتٍ ساتھ چند باتوں کے, چند کلمات کے. کلمات کیا ہوتا ہے؟ کلمہ کی جمع. کلمہ کیا ہوتا ہے؟ بامانی لفظ. تو چند کلمات کیا ہوئے؟ چند احکامات.
ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا. ابتلا کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. ابتلا کا جو لفظ ہے، ابتلا، یبتلی، ابتلاؤن، آزمائش کو کہتے ہیں. با لام واو بھی اس کا روٹ ہے اور با لام یا بھی اس کا روٹ ہے. دو روٹس آتے ہیں اس کے. با لام واو بھی اور با لام یا بھی، دونوں کے اندر حروف علت آ رہا ہے. اور بلاؤن کیا ہوتا ہے؟ بلاؤن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. بلاؤن ایسی آزمائش جس میں شدت ہو، سختی ہو. پیچھے کہاں پڑا یہ لفظ؟ تھوڑا سا ذہنوں پہ زور دیا کریں، غور کیا کریں. پچھلا جو پڑھا ہوا سبق ہوتا ہے نا، اس لیے میں کہتی ہوں کہ جس دن آپ ایک لیسن پڑھ لیتے ہیں اس کو اگلے لیسن سے پہلے 10 دفعہ دہرایا کریں. یہ دہرانے سے کیا ہوگا کہ آپ کے ذہن میں وہ آیتیں محفوظ ہو جائیں گی کسی حد تک. اور اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو آپ ہر روز پچھلا سارا پڑھ کے تو جو سبق والی آیات 4 ہوتی ہیں ان آیات کو 10 دفعہ پڑھ لیا کریں. پھر اگلے دن پچھلے سارے کو ریوائز کریں اور جو آپ کا لیسن ہے اس کو 10 دفعہ پڑھ لیا کریں. اس طرح جب آپ پڑھیں گے تو اس سے ملتی جلتی پچھلی جو آیت جب میں آپ سے پوچھا کروں کہ کون سی آیت ہم نے پڑھی ہے تو فوراً آپ کے ذہن میں وہ آیت آ جائے گی. ابھی بھی کچھ لوگوں کے ذہن میں فوراً آ گئی ہوگی. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. بلاؤن کا لفظ ہم نے وہاں پڑھا تھا. تو مطلب اس کا کیا ہے؟ آزمائش، امتحان لینا، کسی کے حال کو جانچنا، کسی کے حال کا امتحان لینا. تو ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا تھا چند باتوں کے ساتھ، بکلمات، چند باتوں کے ساتھ. اور وہ چند باتیں کیا تھیں وہ اب اتنی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال آیت کے اینڈ پہ کچھ میں آپ کو بتاتی ہوں. فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس نے ان کو پورا کر دیا. فا پس، اتما یتمو، اتمام، اتمام نعمت سنا ہوا ہے، پورا کرنا، چاہے وہ گنتی ہو، گنتی کو پورا کرنا یا مدت کو پورا کرنا. ایک دعا ہم پڑھتے ہیں جب بھی کوئی ہماری دعا قبول ہو جائے، جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے تو ہمیں ایک دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، الحمدللہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات. تتم، پورے ہوتے ہیں نیک کام جو ہیں. اللہ کی کا شکر ہے اس کی رحمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے طرف سے تمام اچھے کام پورے ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا. فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس نے پورا کر دیا، ہننا ان کو. اب ہم کی بجائے یہاں ہننا کیوں آیا؟ کلمات کی وجہ سے. کلمہ مؤنث ہے، اس کی جمع ہے کلمات. تا بتا رہی ہے کہ کلمات مؤنث ہے تو مؤنث کے ساتھ ہم نہیں لگتا، ہننا لگتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کر دیا. جس بات میں بھی اللہ نے ان کو آزمایا وہ اس میں پورے اترے. قالا، اللہ نے فرمایا. قالا کا مطلب ہوتا ہے اس نے کہا، تو اللہ کے لیے ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی، بے شک میں، جاعلک، بنانے والا ہوں تجھ کو. جعلہ کا روٹ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. کا تجھ کو، للناسی لوگوں کے لیے، اماما امام. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. امام کیا ہوتا ہے؟ جس کی پیروی کی جائے. نماز میں بھی جو امام ہوتا ہے تو اس کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں. تو امام جس کی پیروی کی جائے. لیکن اس سے ضروری نہیں ہے کہ امام وہی ہوتا ہے جو نماز کا امام ہے یا جو کوئی اچھا امام ہے. ہر اچھے برے لیڈر کے لیے امام کا لفظ آتا ہے. اس کا روٹ الف میم میم ہے. ماں کا جو روٹ ہے وہ بھی اس کا ہے کیونکہ ہم ماں کو بھی ایسے ہی فالو کرتے ہیں. میں تمہیں بنانے والا ہوں امام. قالا، اس نے کہا. کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے. وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد سے بھی. یا اللہ مجھے امام بنانے والا ہے، کیا میری اولاد میں سے بھی یہ امامت ملے گی؟ ذریت ان جو ہے اس کا روٹ ہے دال را حمزہ. مطلب ہوتا ہے اس کا پیدا کرنا، پھیلانا.
چونکہ اولاد بھی ایک جگہ پہ تو نہیں ٹھہرتی، پھیل جاتی ہے آگے آگے. آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہاں کہاں پھیل گئی. وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے بھی، قَالَ فرمایا، لا ینالو نہیں پہنچے گا. نالا ینالو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس چیز تک پہنچنا جس کی خواہش ہو انسان، اپنے مقصد تک پہنچنا. مقصد اور اپنی منزل اور جس چیز تک انسان پہنچنا چاہتا ہے اس تک پہنچنے کو کہتے ہیں نالا. نائلہ جو نام رکھا جاتا ہے نا، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نائلہ، اپنے مقصود کو پا لینے والی. تو لوگ یہ نام بھی رکھتے ہیں. تو فرمایا لا ینالو نہیں پہنچے گا کیا؟ عہدی میرا عہد، میرا عہد نہیں پہنچے گا. عہد کیا ہوتا ہے؟ آہدہ یا حدو، آہدہ اس نے عہد کیا، یا حدو وہ عہد کرتا ہے. اسی سے پھر مصدر ہے عہدن، عہد کرنا. اس کا لفظی معنی ہوتا ہے مسلسل نگرانی کرنا، کیونکہ عہد کی بھی نگرانی کرنی پڑتی ہے. اگر نگرانی نہ کی جائے تو وہ پھر عہد ٹوٹ جاتا ہے، بد عہدی ہو جاتی ہے. اس لیے فرمایا لا ینالو نہیں پہنچتا عہدی میرا عہد الظالمین ظالموں کو. ظالمین کس کی جمع ہے؟ ظالم کی. اینا ساؤنڈ جمع کے لیے ہے. آپ کی اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے ان کو ان سے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے امامت کا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے، بکلماتن ساتھ چند کلمات کے، فَأَتَمَّهُنَّ تو اس نے پورا کر دیا ان کو. جہاں جہاں بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا وہ اس میں پورے اترے. ابھی چھوٹے سے تھے، جب انسان بچپن میں چھوٹا ہوتا ہے نا اس کو اپنے ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ماں باپ کو چھوڑنا پڑا بچپن میں. جب جوان انسان ہو جاتا ہے نا تو اس کو اپنی ذات سے بڑا پیار ہوتا ہے. تو اللہ نے اس وقت ان کو کس آزمائش میں ڈالا؟ اپنی جان اللہ کے حوالے کرنا پڑ گئی، آگ میں کودنا پڑ گیا. نمرود نے اس کے لیے، آپ کے لیے جو آگ جلائی تھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. تو یہ اللہ کا عشق تھا جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں لے گیا. اور وہ تو بعد میں اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا، ورنہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ آگ نہیں ہے، وہ تو آگ ہی تھی. تو جوانی میں اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا. اور جب بوڑھا انسان ہوتا ہے پھر اس کو اولاد سے بہت پیار ہوتا ہے. پہلے تو اللہ نے اولاد دی نہیں، 87 ایئرز کے تھے، دعائیں مانگ مانگ کے اللہ سے بیٹا لیا. اور جب وہ بیٹا 13 سال کا ہوا تو کہا اب اس کے گلے پہ چھری چلا. جس وقت 100 سال کے ابراہیم علیہ السلام ہے، ایک ہی بیٹا ہے حضرت ہاجرہ کا، حضرت سارہ کی تو اولاد ہی کوئی نہیں، اور اس بیٹے پہ چھری چلانے کا حکم آ گیا. انہوں نے اس آزمائش میں بھی وہ پورے اترے. فَأَتَمَّهُنَّ انہوں نے اس کو پورا کیا، اس آزمائش میں پورے اترے. قَالَ فرمایا اِنِّی جَاعِلُکَ بے شک میں بنانے والا ہوں تجھ کو، لِلنَّاسِ اماما لوگوں کے لیے امام. قَالَ فرمایا کہنے لگے وَمِن ذُرِّيَّتِي اللہ میری اولاد میں سے بھی. قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ فرمایا نہیں پہنچے گا میرا عہد ظالموں کو. آپ کی اولاد میں سے وہی لوگ جو اس کے حقدار ہوں گے ان کے لیے میرا یہ عہد ہے، ورنہ جو ظالم ہوں گے لا ینال عہد الظالمین. وَإِذْ جَعَلْنَا اور جب بنایا ہم نے، وائز اور جب یعنی وہ وقت بھی یاد کرو جب جعل بنایا نا ہم نے، نون الف نا ہم نے، البیتا بیت اللہ کو. بیت کیا ہوتا ہے؟ بیت ہوتا ہے باتا یبیتو بیتن. باتا کا مطلب ہوتا ہے رات گزارنا. باتا اس نے رات گزاری،
یبیتو وہ رات گزارتا ہے، اور بیتن اس سے مصدر ہے گھر. یہاں کیونکہ انسان گھر میں رات گزارتا ہے، سکون سے رہتا ہے، اس لیے اس کو بیتن کہا جاتا ہے. تو یہ بیت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے گھر کو. لفظ تو بیت ہے لیکن مراد اس سے اللہ کا گھر ہے. مثابۃ للناس، مرکز لوگوں کے لیے. مثابۃ کیا ہے؟ صابہ یسوب صوبن، لوٹنے کی جگہ. ثواب بھی اسی سے ہوتا ہے، لوٹنے کی جگہ، مرکز سے نگاہ بنایا ہم نے اس کو. للناسی، لوگوں کے لیے. وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ. بیت اللہ کو اللہ نے کیا بنایا؟ ایک تو ایسی جگہ کہ لوگوں کے دل اس میں اٹکے ہوئے ہوں گے، لوگ لوٹ لوٹ کے پلٹ پلٹ کے اس گھر کی طرف آئیں گے. اور دوسرا یہ امن کی جگہ ہے، امن والی جگہ اللہ نے اس کو بنایا. وَاتَّخِذُوا، اور کیا حکم دیا؟ اور پکڑو. اتخذا یتخذ اتخاذ، پکڑنے کے معنوں میں آتا ہے. اتخذا اس نے پکڑا، یتخذ وہ پکڑتا ہے، اتخاذ اس سے مصدر ہے پکڑنا، اور واتخذوا اس سے فعل امر ہے. اور تم سب پکڑو. کس کو پکڑو؟ من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو. مقام ابراہیم کیا ہوتا ہے؟ مقام کہتے ہیں قیام کی جگہ کو، مقام. تو مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جہاں پہ آج بھی خانہ کعبہ میں جو لوگ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک جالی کے اندر وہ پتھر رکھا ہوا ہے جس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہیں. یہ وہ پتھر ہے جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تعمیر کرتے تھے. اور جیسے جیسے وہ اوپر ان کو جانے کی ضرورت تھی تو وہ پتھر اوپر جاتا جا رہا تھا. تو اس جگہ کو جہاں پہ اب وہ پتھر ہے رکھا ہوا اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ، اور تم بنا لو مقام ابراہیم کو مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ. سواد لام واو اس کا روٹ ہے. صلی یصلی سے یہ اسم ظرف ہے، مصلی اسم ظرف ہے. صلی یصلی صلاتن، صلاتن ہوتا ہے نماز پڑھنا یا دعا کرنا، دو معنی ہے اس کے، دعا بھی اور نماز بھی. تو نماز کی جگہ بنا لو. اور مصلی اگر اس سے مراد دعا لیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دعا کی جگہ بنا لو. ویسے تو مقام ابراہیم پہ جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، طواف کی جو 2 رکعتیں ہیں، اگر ہم اس سے نماز مراد لیتے ہیں تو وہ طواف کی 2 رکعتیں مراد ہیں. لیکن بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے مراد جہاں جہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کے قدم گئے، صفا ہے، مروہ ہے، عرفات ہے، منی ہے، تو وہاں پہ جب انسان دعا کرتا ہے تو وہ اس سے مراد ہو سکتا ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا، اور ہم نے عہد لیا، اور ہم نے وعدہ لیا. نا ہم نے، عاہدہ یا حدو میں نے بتایا آپ کو مسلسل نگرانی کرنا. لیکن اس کے بعد جب الہ آ جائے، عہدنا الہ ابراہیم، تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے لازم کر دیا ہم نے، لازم قرار دے دینا ہوتا ہے اس کا مطلب. وعدے کی پابندی کرانا مراد ہوتا ہے جب اس کے بعد الہ آ جائے اور شرط عائد کرنا ہوتا ہے. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جب ہم نے عہد کیا، وعہدنا، اور ہم نے عہد کیا یا ہم نے حکم دیا، کیونکہ بعد میں الہ آ رہا ہے نا، الہ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا یا ہم نے عہد لیا، پکا عہد لیا ان پہ. یہ ہم نے شرط عائد کی کہ وہ اس عہد کو پورا کرے. کیا تھا وہ عہد؟ واسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کو بھی، ان یہ کہ طہرا تم دونوں پاک کرو. مثنیٰ ہے یہ، تثنیہ ہے. طہرا تم دونوں پاک کرو. طہرا یطہرو،
تطہیر کیا ہوتا ہے؟ پاکیزگی، دونوں طرح کی پاکیزگی، ظاہری بھی اور باطنی بھی، دونوں طرح کی پاکیزگی کو کہتے ہیں۔ انتہرا یہ کہ تم پاک کرو، بیتی یا میرے گھر کو، لطائفینا طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفینا اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو لوٹنے کی جگہ لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا اور امن کی، وَاتَّخِذُوا اور بنا لو، مِن مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو جائے نماز، وَعَهِدْنَا اور عہد کیا ہم نے، إِلَىٰ ابراہیم طرف ابراہیم علیہ السلام کی، وَإِسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی، ان طہرا یہ کہ تم دونوں پاک کرو، بیتی یا میرے گھر کو، للطائفینا طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفینا اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ میرے گھر کو پاک کرو، بتوں سے پاک کرو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجود